شاہ محمود قریشی قید تنہائی برداشت کر کے 1 مہینے کی جیل سے باہر آ گئے۔ کورٹ نے کوئی رستہ نہیں چھوڑا اور کہا کہ ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی جو قانونی شک ہے اس کے تحت بھی آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو آتے سار ہی انہوں نے مخصوص انداز میں کچھ باتیں کی۔ میں آپ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس تحریک کا حصہ ہوں جو ایک خوددار، خود مختار اور حقیقی طور پر آزاد پاکستان دیکھنا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ میں کل عمران خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان سے ملاقات کروں گا۔ قید تنہائی میں 1 مہینہ گزرا اور سوچنے کا اور چیزوں کا جائزہ لینے کا وسیع وقت ہے۔ جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں تو وقت ہی ہوتا ہے آپ کے پاس۔ میرا جو تجزیہ ہے سیاسی صورتحال پر میں چیئرمین عمران خان سے ان کی خدمت میں پیش کروں گا، ان سے رہنمائی بھی حاصل کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایک مفصل فیصلہ دیا جو کہ میرا ایم پی او کا آرڈر انہوں نے کالعدم غیر قانونی قرار دیا اور بڑی تفصیلات ہیں اس فیصلے میں۔ بہرحال مجھے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے کہنے پر 3 ایم پی او کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، جس کا میری نظر میں کوئی جواز بنتا نہیں تھا، کیونکہ ایک جیل میں قیدی جو ہے وہ پبلک ڈس آرڈر کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو قید میں ہوں، میں تو قید تنہائی میں ہوں، میرا تو کسی سے رابطہ نہیں ہے۔ میں کس کو اکسا سکتا ہوں یا میں کس کو ہدایت دے سکتا ہوں؟ شاہ محمود قریشی کا خیال ہے کہ چبا چبا کے باتیں کرنے سے وہ سیاسی طور پر بڑا زبردست پیغام دے سکتے ہیں، لیکن ان کی بات چیت کا اگر آپ تجزیہ کریں تو بڑا واضح ہے کہ آتے سار انہوں نے انصاف کے جھنڈے کا جو ذکر کیا، بنیادی طور پر اپنی طرف سے وہ الفاظ کی چالاکی کر رہے تھے۔ وہ تحریک انصاف کا ذکر نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ زاویہ بھی انٹروڈیوس کروا رہے تھے کہ وہ تحریک انصاف کی اب قیادت سنبھالنے والے ہیں۔ کمال بات یہ ہے کہ عمران خان ابھی مانس ہوئے نہیں اور شاہ محمود قریشی کو یہ خیال آ گیا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھامنا ہے، جس کو فی الحال صرف وہ انصاف کا جھنڈا کہہ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی عادت پرانی ہے، ان کو جب بھی موقع آفر کیا جاتا ہے تو وہ پہلے سے تیاری بڑی زبردست کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ان کو جب پرائم منسٹر بنانے کی بات چلی تھی تو ان کے قرب جوار میں رہنے والے لوگوں کا خیال تھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے اب زمین پر نہیں چلتے، وہ آسمان کے قریب قریب چلتے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے ایسے موقع پر کہ جب کوئی چیز کنکریٹ ان کے سامنے نہیں رکھی گئی تھی، ایک تجویز ہی تھی کہ یہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کا ان کو بہت شوق رہا۔ ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے پرو امریکن سٹینس سے علیحدہ کیا اور اپنے معاملات کو ایک انقلابی رنگ دینے کی کوشش کی۔ بہرحال جن کا تمام سیاسی خمیر ایک ریاستی اطاعت گزاری میں گزرا ہو، ان سے آپ انقلابیت کا تصور تو کر نہیں سکتے، لیکن عمران خان کی جماعت میں آتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے انقلاب کی بنیاد رکھی، اور بنیاد بھی اس انداز سے رکھی جو بعد میں پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی سٹنٹ ثابت ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 مارچ کو عمران خان نے، جہاں پر ہم بیٹھے یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اس سے بالکل سٹونز تھرو ہوئے، یعنی آپ یہاں سے پتھر پھینکیں تو اس جگہ پر وہ پتھر پہنچ جاتا ہے جہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی تھی۔ عمران خان نے جو فکشن فسانہ بنایا سائفر کا، اس کی بنیاد بہت کم لوگوں کو یاد ہے، شاہ محمود قریشی نے رکھی تھی۔ شاہ محمود قریشی نے، جو اس وقت کے فارن منسٹر تھے، اپنے امبیسڈر کے نام نہاد سائفر کو استعمال کرتے ہوئے یہ فسانہ تراشا کہ امریکی سازش اس میں عمران خان کے آؤسٹر میں ملوث ہے اور دنیا بھر جو ہے عمران خان کو گرانے کے چکروں میں ہے۔ لیکن اس انداز سے انہوں نے یہ بات کی کہ بات وہ کر بھی گئے، لیکن برڈن عمران خان نے بعد میں اٹھایا۔ لیکن شاہ محمود قریشی نے سٹیج کیسے سیٹ کی تھی،
سائفر کے فکشن کو پروموٹ کرنے کے لیے جو بعد میں بدترین قسم کا آپ سمجھے یو ٹرن کا باعث بھی بنا، شرمندگی کا باعث بھی بنا، اور اسی امریکہ جس کو ایکیوز کرتے تھے کہ ہماری حکومت کو یہ گرا رہے ہیں ڈونلڈ لو کے ذریعے، اس کے پیروں میں پھر ان کو بیٹھنا پڑا۔ لیکن بنیاد شاہ محمود قریشی نے رکھی، کہا کیا؟ پاکستانیوں، میں تمہارا وزیر خارجہ ہوں، میرے سینے میں بہت سے راز ہیں، میرے سینے میں بہت سے راز ہیں، خدا کی قسم چاک کر دوں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن میں ایک حلف کا پابند ہوں اور میں اس حلف کے سامنے پاکستان کو رسوا نہیں کرنا چاہوں گا۔ لیکن میں نے عمران خان صاحب آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، قوم کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، جو میرے علم میں، جو میرے کانوں میں آواز گونجی اور جو کیا جانے کا ارادہ کیا، اللہ گواہ ہے، میں نے اپنے کپتان کو بتا دیا یہ منصوبہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، میں اور وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا۔ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے عمران، یہ تمہاری امانت تھی، میں نے تمہیں دے دی ہے، اب تم جانو اور قوم جانے کہ تم قوم کو اعتماد میں کتنا لینا چاہتے ہو، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کا انداز آپ دیکھ لیں، کیسے جیل سے نکلنے کے بعد بھی ویسے ہی چبا چبا کے باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی بڑے زبردست انداز سے ایک ڈرامے کی بنیاد رکھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ سائفر کی حقیقت ایسی تھی کہ جیسے پانی میں نمک بھی نہ ہو۔ عمران خان کو خود اس کو ڈسون کرنا پڑا، لیکن اس قوم کے 6 مہینے سائفر کی پرسوٹ کے اندر گزارے گئے، لاکھوں پروڈکٹیو آورز ضائع ہوئے، لوگ گرفتار ہوئے، گھروں کے اندر لڑائیاں ہوئیں، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کی ٹی شرٹیں بنی، اور یوں لگا کہ جیسے پتہ نہیں پاکستان کے اندر کیا بھونچال آ گیا، اور بعد میں ٹائم فش سب کچھ ٹھس ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو خدا کو حاضر و ناظر جان کر جس سازش کا ذکر کیا تھا، وہ سازش امریکہ کی مدد کی اپلیکیشن میں تبدیل ہوگی۔ اب 9 مئی کے واقعات جس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہوئے اور پھر باہر آ گئے، اس کے اندر بھی شاہ محمود قریشی کا کردار بڑا زبردست ہے۔ دیکھیے 9 مئی کے دن جب یہ تمام ہنگامہ ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب عوام سے کیسے خطاب کر رہے ہیں۔ عظیم پاکستانیوں، آج آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا اپنے عظیم قائد عمران خان کے لیے، جو آپ کے مستقبل کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ آج گھر کوئی نہ بیٹھے۔ آج اگر آپ پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں اور ایک نئے پاکستان کی داغ بیل ڈالنا چاہتے ہیں، تو نکلیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اظہار یکجہتی کیجیے عمران خان کے ساتھ۔ تو 9 مئی کو وہ سب کو باہر بلا رہے ہیں، سب کی بیویوں کو باہر بلا رہے ہیں، بچوں کو باہر بلا رہے ہیں، خاندان کو باہر بلا رہے ہیں، اپنی بیٹی کو باہر نہیں بلا رہے، اپنے بچے کو باہر نہیں بلا رہے، اپنے بھائی کو باہر نہیں بلا رہے، سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر ہیں۔ اور جب پھر باہر آئے تو جو ہنگامہ آپ کے سامنے ہوا، اس کی نظیر پاکستان میں نہیں ملتی۔ جب یہ ہنگامہ ہو گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب اس کے اوپر ندامت کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اس قسم کا بیان دیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان سے اور ان شہریوں سے جو عمران خان سے محبت اور ہمدردی رکھتے ہیں، انہیں کہہ رہا ہوں کہ پرامن احتجاج آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے، اسے جاری رکھیے۔ شاہ محمود قریشی نے کسی ندامت کا اظہار نہیں کیا، نہ صرف ندامت کا اظہار نہیں کیا، پروٹیسٹ جاری رکھنے کا عندیہ دیا اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ کہاں کہاں پر جا کر پروٹیسٹ کرنا ہے۔ اب اس قسم کے جو کام ہیں اس کی پاداش میں یا تو آپ جیل کے اندر ہی رہتے ہیں، یا اندر سے نکلنے کے بعد فوراً گرفتار ہو جاتے ہیں، یا باہر نکلنے کے بعد نیشنل پریس کلب کے اندر بکنگ کروا کے آپ کرسی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پی ٹی آئی چھوڑ دیتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی ان تینوں مراحل میں سے آرام سے گزر گئے۔ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا، وہ جیل سے باہر بھی آ گئے، اور اب عملاً وہ ایک آزادی کے ساتھ عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی کو 1 مہینے بڑی سہولت سے
جیل کے اندر رکھا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا پرانا ایمبیشن تھا اور وہ ایمبیشن ابھی بھی موجود ہے کہ کسی بڑے جماعت کے وہ سربراہ بنے۔ اب وہ سربراہ بننے کے قریب ان کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس قسم کا ایمبیشن جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ان کا پرائم منسٹر بننے کا بھی تھا، پنجاب کا چیف منسٹر بننے کا بھی تھا، وہ دونوں ایمبیشنز جو ہیں وہ خاک ہو گئے۔ اب جس انداز سے شاہ محمود قریشی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حقیقی ریولوشنری ہیں، وہ دوسروں کے بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں، شوہروں، ناناؤں، داداؤں، چاچاؤں، تایوں، تمام لوگوں کے ذریعے ہیجان برپا کرنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس قسم کی کیٹیگری آف لیڈرشپ ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اب ایک بڑے انقلابی لیڈر بن گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا مینٹل سنبھالیں گے، ہو سکتا ہے سنبھال بھی لیں، لیکن شاہ محمود قریشی بنیادی طور پر ہمیشہ سے ایک ٹروجن ہارس کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، یعنی ان کے اپنے ایمبیشنز ان کو پارٹیز میں لے کے جاتے ہیں، وہ ایمبیشنز پورے ہوتے رہے تو پارٹی میں موجود رہے، جو ہی ایمبیشن خراب ہوئے تو وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس مرتبہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر پارٹی ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاموش نیا مہرہ ثابت ہوں گے یا حقیقت میں پاکستان تحریک انصاف کو اسی ڈگر پر رکھیں گے جس ڈگر پر عمران خان نے رکھا ہوا ہے، اور اس ڈگر پر شاہ محمود قریشی صاحب چل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان جس ڈگر پر پی ٹی آئی کو لے آئے ہیں اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نظام کے ساتھ، تمام تر قوانین کے ساتھ، تمام تر ضابطوں کے ساتھ مکمل طور پر لڑائی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب لڑائی والے ہیں نہیں، وہ دوسروں کے ذریعے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، خود مکمل طور پر ملائی کھانا چاہتے ہیں۔